ہاں جی، السلام علیکم. کی نا ہے تاڑا؟ وعلیکم السلام. کیا نام ہے آغا آپ علی. کا؟ علی بھائی خیریت سے ہیں؟ آغا علی. ٹھیک ہیں آپ؟ آغا علی خیریت سے ہیں؟ کرم آپ. اللہ کا کرم آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. بات کریں آپ بھائی، سے کیا دو حکم ہے؟ سوال کرتے ہیں. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لاہور سے، لاہور پاکستان، لاہور سے. اوکے، زندہ باد. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ سے دو سوال کرنے تھے. ایک مسئلہ فدق کے اوپر، اور دوسرا جمل کے اوپر، جنگ جمل کے اوپر. ہاں، جمل کے اوپر. جی پوچھ لیں. جس طرح شیعہ حضرات یہ بات پیش کرتے ہیں نا کہ ادھر ابو بکر عمر گھر گیا اور دروازے بطول پہ گیا اور اس کو جلایا اور گرایا، ہوں اور پھر مولا علی نے کچھ کہا بھی نہیں. یہ بھی بات مشہور ہے. ہوں اگر مولا علی اس وقت نبی کی بات کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا عمر کو، تو پھر جمل کے مقام کے اوپر عائشہ کے ساتھ کیوں جنگ گئی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں جنگ گئی تھی؟ تو اس وقت لوگوں نے سب بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد نا. خلافت جب ان کی بنی تھی، عثمان کا جب قتل ہوا ہے نا، تو اس وقت لوگوں نے سب بیعت کیا تھا ان سے، سوائے بنو امیہ کے اور صحابہ کے کچھ جو صحابہ پارٹی لوگ تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، سعد ابن وقاص ہیں، معاویہ پارٹی اور عائشہ پارٹی اور عثمان پارٹی. اس کے علاوہ سب لوگوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے ہر حکم پہ آپ جو حکم دیں گے، اگر آپ جہاد کا حکم دیں تو جہاد کریں گے، اگر آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو عثمان کے قتل کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے خود اپنے شوق سے، نہ کہ انہوں نے طلب کیا ہو، وہ خود آئے، ان سے بیعت کی. تو ان کے پاس اس زمانے میں حکومت ہے، ان کے پاس فوج ہے، لوگوں نے وعدہ دیا ہے. بیعت یعنی وعدہ ہوتا ہے، قسم کہا کہ وعدہ کرنا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے اور آپ کے حکم فرمان پہ ہم کسی بھی سے آپ جہاد کرنے کا حکم دیں ہم جہاد کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ پھر عائشہ نے جب جمل میں بغاوت کی، وہاں پر ان لوگوں کے فوج آئی ہے، تو ان سے مقابلہ کے لیے ان کے پاس فوج ہے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ان کے پاس سوائے 4-5 آدمی کے باقی سب لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور لوگوں نے ابو بکر کا ساتھ دیا تھا. تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس فوج نہیں ہے. یعنی اگر فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا اپنے خطبے، اگر میرے پاس 40 بھی آدمی ہوتے نا تو میں مدینے میں حکومت چھین لیتا ابو بکر سے، لیکن اس وقت ان کے پاس بہت کوئی نہیں، ساتھی نہیں تھا. تو فاطمہ علیہ السلام جو ہے، ان کے جب دروازے پہ جاتے ہیں عمر اور ان کا دروازہ گراتے ہیں اور جلاتے ہیں، تو حضرت علی نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا اس معاملے کے اوپر؟ کیونکہ جب تک ان پہ دروازہ گرایا، ان کو زخمی کیا، تو اس پہ ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا حضرت علی نے؟ ہاں، تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو، ایک منٹ. تو یہ کہنا کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کوئی جنگ کے لیے اپنے گھر میں نہیں بیٹھا تھے. انسان اگر جنگ کے لیے گھر میں نہیں بیٹھتا نا، جو جس شخص نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ تو جا کے فوج جمع کرتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور خلیفے کے خلاف بغاوت کرتا ہے. یہ تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے. اب یہ لوگ گھر کے باہر آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا گھر پر. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام زہرا سلام اللہ علیہ دروازے پہ گئی ہیں، کیونکہ شاید ان کو حیا ہو جائے، یہ ہمیں تنگ نہ کریں، واپس چلے. یہ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لے لیں، کیونکہ یہ ان کے گھر میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کیا. اور طلحہ زبیر یہ لوگ بھی آتے ہیں ادھر، سلمان ابو ذر یہ لوگ بھی آتے ہیں ادھر، ان لوگوں نے بیعت نہیں کیا. تو ان لوگوں کو بخوبی پتہ تھا کہ ہمارے حکومت کا چیلنجر کوئی نہیں ہے، ہماری حکومت کا اس اختلاف کوئی نہیں ہے، اس خلافت کے پوزیشن کا کینڈیڈیٹ اور کوئی نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے. اگر یہ بیعت کریں تو پھر ہمارا کوئی حزب اختلاف نہیں ہوگا، اپوزیشن کوئی نہیں ہے. تو یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ زبردستی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لینے. تو حضرت زہرا سلام علیہا جب دروازے پہ گئی ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ زبردستی گھر میں داخل نہ ہو جائیں، حیا کریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا عزت کرتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے اور فرماتے یہ سید نساء اہل الجنہ ہیں. اور ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں جنگ کا ارادہ نہیں ہے. اب اگر کوئی خاتون آتی ہیں دروازے پر تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ بھئی ہمارا آپ کی حکومت سے جنگ کا ارادہ نہیں، آپ لوگ چلے جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، ہمارا ہمیں تنگ نہ کریں. تو اس پر انہوں نے اس پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، دروازے کو جلایا ہے اور دھکا دیا ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ زخمی ہو گئی. تو اس وقت یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کیا، تو آپ کی یہ بات غلط ہے. میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا، یہ بالکل غلط بات ہے. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ آپ ہولڈ کریں. یہ بات مذکور ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، چاپ الجزء الثانی، چاپ قم مقدسہ بتحقیق الشیخ محمد باقر الانصاری الزنجانی الخوینی. یہاں پہ صفحہ نمبر 585 میں دیکھیں، حدیث الرابع، یہ کافی لمبی حدیث ہے. سلمان روایت کرتے ہیں کہ ودع عمر بالنار فاضرمها بالباب. عمر یہ لوگ دروازے پہ کھڑے ہو گئے تھے، جمع ہوئے تھے، ان کا مجمع آیا تھا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ آئیں، دروازے کے اندر سے، یا عمر ما لنا ولک، اے عمر تجھے ہم سے کیا کام ہے، ہمارے گھر پہ فوج کیوں لے کے آئے ہو یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے. وہ لوگ آئے تھے کہ زبردستی نکالیں، امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت لیا جائے، آپ کا ہم سے کیا کام ہے. اچھا، عمر نے کہا افتحی الباب والا احرقنا علیکم بیتکم. عمر نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی کتب میں بھی ہے، انصاف الاشراف میں، کہ آگ لے کے آئے تھے وہ. اچھا، دروازہ کھول دو والا میں گھر جلا دوں گا بھائی آپ پہ. اچھا، فقالت یا عمر اما تتق اللہ تدخل علی بیتی. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا اے عمر تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی دھمکی دے رہے ہو. فابى ان ينصرف، عمر نے جانے سے انکار کیا، میں تو نہیں جا رہا بھائی، دروازہ کھول دو. ودعا عمر بالنار، عمر نے آگ بولا کہ آگ لے کے آؤ. فاضرمها في الباب، دروازے کو آگ لگا دی. ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة علیہ السلام. دروازے کو آگ لگا دی، دروازے کو دھکا دیا ہے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سامنے تھی. وصاحت یا ابتا یا رسول اللہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بابا کو پکارا، یہ میرے والد گرامی یا رسول اللہ. فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجع به جنبها فصرخت. عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے، لکڑ کا ہوتا ہے یا مثلا لوہے کا ہوتا ہوگا، اس سے بی بی سلام اللہ علیہ کے پہلو پہ مارا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے درد سے چیخ پکارا یا ابتا، اے میرے والد. فرفع الصوت فضرب بها ذراعها، پھر عمر نے مارا ہے ان کے بازو پر، تو ان کے ہاتھ پہ بازو پہ مارا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے پھر پکارا یا رسول اللہ لبئس ما خلفك ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے آپ کے بعد بہت ہی ہم سے برا رویہ کیا. فوثب علی علیہ الصلوۃ والسلام، علی علیہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اچھل پڑے. فاخذ بتلابیبه ثم نطره، عمر کے گریبان سے پکڑا، تلابیب یعنی گریبان، اس کو بلند کیا ہے. ثم فصرعه، زمین سے اس کو اوپر کیا، اس کو دے مارا زمین پر. فوجع انفه ورقبته، اور اس کے ناک اور اس کے گلے کو مجروح کیا ہے، یعنی مارا ہے. اچھا، فذكر قول رسول الله وهم بقتله، فذكر قول رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما اوصاه به. رسول وہ عمر کو قتل کرتے، عمر کو وہیں پہ قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کہ میرے بعد جو ہے آپ نے تلوار نہیں اٹھانا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ساتھی بہت کم ہیں. فقال والذي كرم محمدا بالنبوة صلى الله عليه وآله، يا ابن سحاك لولا كتاب من الله سبق وأحد أحده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نہ ہوتا، ان کا مجھ سے وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے، تو اب اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ تو یہاں پہ زبردستی داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر دوسری حدیث میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، اس وقت خالد ابن ولید بھی داخل ہوئے تھے، کنفوز، یہ کچھ لوگ داخل ہوئے تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، کہ اگر میں نے تلوار اٹھایا تو میں اس امت کے آخری فرد کو بھی جہنم واصل کر دوں گا. تو پھر یہ لوگ بھاگ گئے، باہر چلے گئے، اور پھر عمر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. فارسل عمر یستغیث، عمر نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ میں بہت بڑا خطرہ ہے جی، علی مجھے مارنے لگے، علی علیہ السلام مجھے قتل کرنے لگے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ان کے گھر گیا تھا، زہرا سلام اللہ کو بھیجوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. تو پھر یہ لوگ بہت بڑی نفری لے کے آئے تھے اس کے بعد دوسری دفعہ.
تو یہ اصل واقعہ. یہ کہنا کہ انہوں نے دفاع نہیں کیا ہے یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. اوکے, اب آپ کی کال جو ہے وہ مجھے فریز لگ رہا ہے.